روزے کو جس طرح روزے کا حق ہے اس طرح رکھا جائے تو روزے جیسی عبادت کون سی ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو جیسا روزہ ہے رکھا جائے، کیونکہ ہمارا روزہ صرف پیٹ تک ہی محدود ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا روزہ نہیں چاہیے کہ بس بندہ ٹڈوں ہی بھوکھا ہے باقی سب کچھ جاری و ساری ہے، نہیں، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ زبان کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ آنکھوں کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ کانوں کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ سوچوں کا بھی ہو۔ ہم تجھ سے اس روزے کے طلبگار ہیں، ہم تجھ سے وہ روزہ مانگتے ہیں جو تیرے ہاتھوں کا بھی ہو، ہم تجھ سے وہ روزہ مانگ رہے ہیں جو تیرے پیروں کا بھی ہو، تیرے پیر اس طرف چل کے جائیں نہ جہاں جانے سے میں نے اور میرے محبوب نے منع کیا، تیرے ہاتھ وہ کام کریں نہ جس سے میں نے اور میرے محبوب نے منع کیا، تیری زبان سے وہ جملہ، وہ فکرہ، وہ الفاظ نکلے نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند نہیں، تیری آنکھیں وہ منظر دیکھے نہ جو میرا محبوب اور میں چاہتا ہی نہیں کہ تو دیکھے، تیرا کان وہ بات، وہ الفاظ، وہ جملے سنے ہی نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند نہیں، تیرا دل وہ چیز چاہے نہ مانگے نہ جو میں اور میرا محبوب نہیں چاہتا، تیرا دماغ وہ سوچے نہ جو ہم چاہتے نہیں، جو ہمیں پسند، ہم تو وہ والا روزہ چاہتے ہیں، ہم تو تجھ سے وہ روزہ مانگ رہے ہیں، لیکن تیرا روزہ صرف پیٹ تک ہی ہے، باقی تیرا روزہ کدھر ہے؟ کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سن رہا ہے، کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈرامے دیکھ رہا ہے، کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اگر تجھے ٹائم پاس کرنا تھا تو میرا قرآن پڑھ کے پاس کرتا، کیا تجھے یہ نظر نہیں آیا؟ اگر تُنے وقت گزارنا ہی تھا تو میرا ذکر کر کے گزارتا، اگر تُنے ٹائم پاس کرنا تھا اور میرے سونے پہ درود پڑھ لیتا، تجھے وہ نہیں یاد آیا؟ تو رمضان میں بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے گانوں ڈراموں کا سہارا لے رہے، کیا یہ وقت اتنا عام ہے کہ اس کو اس طرح گزارا جائے؟ آنکھوں کا روزہ نہیں، کانوں کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ نہیں، چل ایک دفعہ روزہ رکھ کے تو دیکھ جس طرح کا روزہ انہوں نے کہا ہوا ہے، پھر دیکھ حضرت جی بڑی بڑی عبادات ہیں، ہر عبادت کے لیے اجر ثواب کتابوں میں لکھا پڑا ہے، واحد روزہ ہے جس کے لیے کہا گیا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، لکھا پڑا ہے یہ نفل پڑھو گے اتنا ثواب، عمرہ کرو گے اتنا ثواب، حج کرو گے اتنا ثواب، یہ کرو گے یہ ہوگا، وہ کرو گے وہ ہوگا، لیکن جب باری آئی روزے کی تو کہا الصوم لی، کیونکہ بندہ میرے لیے بھوکا ہے، یہ نہیں کہ بندے کے پاس ہے کچھ نہیں تو بندہ بھوکا ہے، بندے کی فریج میں سامان ہے، بندے کی جیب میں پیسے ہیں، بندے کے گھر میں کھانے کا سارا سامان پڑ، الصوم لی ہونے کے باوجود میرا بندہ صرف میرے لیے بھوکا ہے، تو پھر اگر یہ میرے لیے بھوکا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا ثواب بھی پھر میں ہی دوں گا اس کو، بندہ میرے لیے، بندہ گناہوں سے میرے لیے، یہ کہہ کہ یہ گناہ چھوڑ رہا نہیں ہو میرا روزہ ہے، یہ بری بات اس لیے نہیں اپنی زبان سے نکال رہا نہیں میرا روزہ ہے، یہ برے منظر اس لیے نہیں دیکھ رہا نہیں میرا روزہ ہے، یہ بری باتیں اس لیے نہیں سن رہا میرا روزہ ہے، بندہ میرے لیے چھوڑ رہا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، پھر اس کا جزا اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو صرف پیٹ تک نہ رو یار، پتہ لگے روزہ ہے، پتہ لگے اس کا روزہ ہے، پتہ لگے اس کا روزہ ہے، اللہ کی قسم ہے، اس لیے تو کہا گیا جو روزے دار ہے حضرت اس کے لیے کرم ہی کرم ہے اللہ۔ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ، قربان جاؤں گے ان کے روزے، اسی طرح اس طرح دے روزے دار بھی دیکھے کہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کئی بار ایک ٹک بسکٹ ایک پانی کا گلاس، سحری ایک ٹک بسکٹ ایک پانی کا گلاس، افطاری ہے۔ ہم نے تو ایسے ایسے روزے دار بھی دیکھے، ہم نے تو ایسے ایسے روزے دار حضرت سیدنا، اور میں آپ سب احباب سے گزار پتہ افطاری کرنے والے بہت دھیان کرو، جس کے جہاں افطاری کے لیے جا رہے پہلے دیکھو اس کا مال پاک ہے کہ نہیں، ہمیں پتر چند لقموں کے لیے اپنی سارے دن کی بھوک اور روزہ ضائع نہ کرو، کہنا اس کو نہیں ہے ادھر ادھر کر کے چیک کرو اس کا مال پاک ہے کہ نہیں پاک ہے، اور
حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بتایا کرتے تھے کہ ادھر کو بزرگ تھے، یہ دبرجی والی سائڈ پہ جناب، اللہ کے ولی تھے، کہیں نہیں جاتے تھے، کسی کا نہیں کھاتے تھے، داتریاں شاتریاں چھریاں لاڑیاں جڑے 4 پیسے کٹھے ہونے وہ دن حکیم صاحب فرماتے ہیں حضرت کا کچھ بڑا لاڈلا سا مرید تھا، اس نے نا وہ اس کا نکاح آ گیا، اس نے پہلے نکاح کے لیے ضد کی، فرمایا نہیں میں نہیں، پھر حضرت اس نے ولیمے کے لیے ضد کی، اور ولیمے پہ اس نے آگے سے یہ بات سنا دی، حضرت ولیمہ تو سنت ہے، جب سنت کا نام آیا تو پھر بابا جی رہ گئے، چل اسی آواں گے لیکن کھانا نہیں کچھ، اس نے دل میں کیا آتے جاؤ کھوا میں اب دلا کر، وہ حضرت آ گئی ولیمے کی شرکت کے لیے، اس نے سامنے لیا اللہ کے کھانا رکھا، حضرت نے نہیں کھایا، آخر حضرت جی سارے ضدی پہ گئے اور زردے کے لیے حضرت کو منا لیا۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابے اور نے تھوڑے جے چول چکے تھوڑا دبایا تو چولا چولا خون بڑا لگ گیا، آپ نے آگے سے رو کے فرمایا تا مجھے زردہ نہ بدائے، لیکن جو مجھے اللہ نے نگاہ عطا کی ہے مجھے تو خون نظر آ رہا ہے، اور خون شریعت محمدی میں حرام ہے، ایک کسی کی ضرورت ہی نہیں پہ بولنا کیا، اٹھ کے کار آ گئی اور انہوں نے کنڈی مار لی، اس دن نہیں گیا ہمارے ڈر کے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی، ایک اللہ کا دوست تھا، ہم نے کس طرف اس کو لگایا، کوئی نہیں پڑیا اڑیا، رات میں ہمارے ڈر دے چلو سرے جا کے کو بابے لوگ کو معافی تلافی کر لیں گے، وہ اگلے دن لوگ گئے، حضرت نے دروازہ ہی نہیں کھولا، لوگوں نے باہر بڑا دروازہ کھٹکایا، باہر سے آواز حضرت معافی دے دیو نہ کرو اس طرح نہ، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول، انہوں نے کہ شاید غصے نہ بابے علی دروازہ نہیں کھولا، جب دروازہ ہی نہیں کھلا لوگوں نے پھر کافی دیر بعد دروازہ توڑا، جب اندر گئے تو بابا جی شہید ہو چکے تھے، بڑا پتر تھے، بڑا تھے، سانبو اپنے ٹینٹ میں، گندہ لقمہ نہ کھاؤ، اے سوچ کے حضرت جی چک لو، پہ جا کے انشاءاللہ جنت چکھاؤں گے، بڑا بیٹا اپنا دھیان، بڑا اہم 4 دن کی کروں کھا لوں، یہ افطاری نہ گل نہ کوئی بات ہے، اور پتر پتہ ہے روزہ تو جائے گا ہی جائے گا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ایک حرام کا لقمہ اندر جانا ہے اور 40 دن کی عبادت پہ کاٹا لگ جانا ہے، 40 دن کی عبادت پہ کاٹا لگ جانا ہے، بڑا دھیان